السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام۔ صدق الله العظيم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ قابل قدر معزز سامعین اکرام، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخر میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بتلا دیا گیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اس مسئلہ ختم نبوت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ ذرا غور سے سنیں کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یکے بعد دیگر نبی آتے رہے، اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت زکریا بھی ہوتے تھے، حضرت یحییٰ بھی ہوتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ہوتے تھے، حضرت ہارون بھی ہوتے تھے، حضرت یعقوب بھی ہوتے تھے، حضرت یوسف بھی ہوتے تھے، حضرت ابراہیم بھی ہوتے تھے، حضرت اسماعیل بھی ہوتے تھے علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کے بعد دیگر نبی آتے رہتے تھے، اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی 4 وجہ تھی جس کی وجہ سے کے بعد دیگر نبی آتے رہتے تھے۔ نمبر 1، کسی خاص قوم میں جس میں اس سے پہلے پیغمبر نہیں آیا، یا پیغمبر کا پیغام قوم تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 2، پہلے پیغمبر کی تعلیم بھلا دی گئی، یا اس میں ایسا تغیر کر دیا گیا کہ اب اصل تعلیم کا پتہ لگانا ممکن نہ رہا ہو۔ نمبر 3، پہلے پیغمبر کے ذریعے تعلیم مکمل نہ ہوئی ہو، اب تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، ایک پیغمبر کی مدد کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ لیکن جب باری آئے خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن اعلان کرتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن اعلان کرتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن اعلان کرتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب نبوت کا سلسلہ مکمل، اب نبوت کی عمارت مکمل، اب نبوت کی نعمت مکمل۔
اب اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کون مردود انسان ہوگا، کون ملعون انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند ہوگا، کون اپنے آپ کو کون جہنم کا خواہش مند ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ جی ہاں، ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسود عنسی، مسیلمہ قذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خلید، صعب بن سیاد، سجاح، یہ سارے کے سارے لوگ دعوی نبوت کر چکے ہیں، اور ہندوستان کے اندر افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا، جس کی ایک تاریخ ہے۔ اگر اس تاریخ کا پس منظر سمجھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، جھوٹا مردود تھا، قذاب ملعون تھا۔ آئیے تاریخ کے چند اوراق کھولتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کب بنا اور کیوں بنا، ایک سوال ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ختم کر کے ان کے قلب سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس مشن میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن جب غیرت مند مسلمان بیدار ہوا اور حضرت شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید بھی رحمت اللہ علیہ نے 1857 میں مسلمانوں کے قلب میں جذبہ جہاد بلند کیا اور مسلمان متحد ہوئے اور متحد ہو کر میدان جہاد میں نکل پڑے۔ اگرچہ یہ لڑائی اس وقت براہ راست انگریزوں سے نہیں تھی بلکہ سکھوں سے تھی، لیکن انگریز چالاک تھا، ساری کی ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو دیکھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے دیکھا، جذبہ جہاد کو دیکھا تو فکر مند ہوا، سوچنے لگا کہ کل یہ علماء، یہ مسلمان متحد ہو کر ہمارے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی تدبیر کی جائے، کوئی طریقہ عمل میں لایا جائے جس سے یہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے۔ اور اس سوچ و فکر میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ بالآخر ایک دن بڑے بڑے سیاستداں اور ماہرین بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ بہت سی رائے آئی، بہت سی تدبیریں آئی۔ ان میں کا ایک گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہماری اس تدبیر کو اختیار کیا جائے تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کو ختم کرے، صحابہ کی محبت ختم کرے، قرآن و حدیث کا احترام ختم کرے، نبی کی عظمت ختم کرے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر وہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتلائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد ختم ہوگا، قرآن و حدیث کا احترام ختم ہوگا، نبی کی عظمت ختم ہوگی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔